عرب کا عقیدہ تھا کہ سفر کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ لیکن کافروں کا اور عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں مصیبتیں آتی ہیں اور اس میں بلائیں اترتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کی تردید فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس کے پاس کوئی دوسرا آدمی بیٹھ جائے یا اس کے پاس سے گزر جائے تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، البتہ انسان کو اپنا احتیاط کرنا چاہیے، لیکن یہ جو بیماری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا کسی بیمار کے ساتھ بیٹھنے سے یا اس کے ساتھ کھانا کھانے سے بیماری نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں پرندہ منحوس ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرمائی۔ جیسے کہ ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ الو جو پرندہ ہے اس کو منحوس سمجھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، اور کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ تو نبی علیہ السلام نے اس کو شرک فرمایا ہے کہ یہ شرک ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ اس طریقے سے کافروں کا سفر کے مہینے میں عقیدہ تھا کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی کہ سفر کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں ایک من گڑت روایت پیش کرتے ہیں کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے کے گزر جانے کی خوشخبری دی تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ کسی نے اپنی طرف سے یہ بات گڑی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بھی چیز منقول نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان غلط عقیدوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ سفر کے مہینے کو آج بھی بعض مسلمان منحوس سمجھتے ہیں، تو یہ بہت غلط عقیدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی ہے، اور کسی چیز کو منحوس سمجھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے کہ یہ شرک ہے۔